الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج 29ویں تقرات ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے آج قرآن شریف مکمل ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہم لوگ درس سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا موضوع تھا جنگ بدر، لیکن جنگ بدر پہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا، چونکہ اس موضوع کے لیے وقت بھی درکار ہے اور اس کے لیے پورا پس منظر بیان کرنا پڑے گا۔ چونکہ میں نے اسی رمضان میں دیکھا، اپنے کئی ساتھیوں کو دیکھا ہے، ہمارے ساتھی مصلی صف اول کے نمازی کچھ ایسے کام کر کے آئے ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہے، جیسے قضا کرنا ہوا، بالوں کا کاٹنا ہوا، پجامے ٹکنے سے نیچے رکھنا ہوا۔ تو ایسے کون کون سے اعمال ہیں جو رائج ہیں زمانے میں، موجودہ وقت میں پائے جاتے ہیں، اور ہم لوگ اس کو دھیان نہیں دیتے۔ انہیں اعمال کو انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ میں سوال جواب کا سیشن بھی رکھوں گا۔ تو ہمارے جو لوگ پہلے بچوں کو موقع دوں گا، بچوں نے بتایا انشاءاللہ تو پھر بڑوں کو موقع دوں گا۔ اگر بڑے بچے نہیں بتا پائے تو یہ بڑھیا سا پین ہے انعام والا، یہ پین انشاءاللہ انعام میں دیں گے۔ تو موضوع ہے وہ کون سی حرام چیزیں ہیں جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اسی موضوع پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو چیز ہے، ہم نماز سے شروع کرتے ہیں۔ نماز میں بہت سی کمیاں پائی جاتی ہیں جسے ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جو ہے امام صاحب سے سبقت کرنا۔ ابھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے امام صاحب سے سبقت کر جاتے ہیں، حالانکہ امام صاحب رکوع میں گئے نہیں، وہ رکوع میں چلے گئے، امام صاحب سجدے میں نہیں گئے، وہ سجدے میں چلے گئے۔ تو اس سے روکا گیا ہے نا کہ بندہ جو ہے امام سے سبقت نہ کرے کسی بھی حال میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما یخش الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار۔ کیا اس آدمی کو ڈر نہیں لگتا ہے جو آدمی اپنے سر کو امام صاحب سے پہلے اٹھاتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے؟ تو یہ بڑی وعید سنائی دی ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی امام صاحب سے سبقت کرتا ہے۔ تو معلوم چلا پہلی جو بات ہے کہ امام سے سبقت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر امام سے سبقت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کا سر گدھے کا سر بنا سکتا ہے۔ جو آدمی امام صاحب سے سبقت کرے، امام سے پہلے رکوع میں جائے، امام سے پہلے سجدہ کرے، یا امام سے پہلے سلام پھیرے، امام سے پہلے کوئی بھی کام کرے تو اس کو جو ہے ڈرنا چاہیے۔ تو معلوم چلو پہلی چیز، جو امام سے سبقت کرتا ہے اس کے سر کو اللہ تعالیٰ گدھے کا سر بنا سکتا ہے، اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ دوسرا عمل ہے نماز میں بے مقصد حرکتیں کرنا۔ نماز میں بے جا اور بے مقصد حرکتیں کرنا، مطلب ضرورت نہیں ہے پھر بھی آدمی بے جا حرکتیں کر رہا ہے، ضرورت نہیں کھجلانے کی پھر کھجلا رہا ہے، ضرورت نہیں داڑھی صاف کرنے کی داڑھی کر رہا ہے، ضرورت نہیں پجامے یہ کیا نام ہے آستین اوپر نیچے کرنے کی بھی کر رہا ہے، یا اس طرح جیب میں ہاتھ ڈالنا، ناک میں ہاتھ ڈالنا، یہ سر کھجلانا وغیرہ۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو آدمی بقدر ضرورت اور باوقت ضرورت جتنی ضرورت اتنا ہی کر سکتا ہے، اتنا ہی جو کام کر سکتا ہے، کھجلا سکتا ہے، یا جتنا بھی اس پہ جو کام ضروری ہے وہ کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر سردی وغیرہ ہو گئی نا، ناک وغیرہ بہ رہی ہے، نماز میں آپ ہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے، دستے نکالیے نماز میں کر لیجیے، لیکن بار بار اس کا وہ کرنا وہ زیادہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو پہلی دوسری جو بات معلوم چلی، نماز میں بے مقصد اور بلا وجہ حرکتیں نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے صحیح بات نہیں ہے۔ تیسرا جو عمل ہے وہ ہے نماز میں بے سکونی اختیار کرنا۔ نماز میں بے سکونی مطلب نماز کو بہت جلدی پڑھنا، ایسا پڑھنا کہ بندہ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہ کہہ سکے، سبحان ربی العظیم بھی نہ کہہ سکے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا بھی نہ کہہ سکے۔ تو یہ دعائیں اگر نہ پڑھ سکے، نماز میں سکون نہ ہو، تو اس سے بھی روکا گیا ہے۔ چونکہ اگر کوئی شخص نہ نماز میں بے سکونی اختیار کرتا ہے تو اس کے تعلق سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز اس آدمی کے چہرے پر مار دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس آدمی کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ نمبر 3، وہ آدمی نماز کا چور ہے۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ پہلی چیز بتائی کہ اس آدمی کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے۔ دوسری جو چیز بتائی،
اور یہ کہ اس آدمی کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، اور تیسری چیز یہ بتائی کہ وہ آدمی نماز کا چور ہے۔ یہ تینوں حدیث کے مطابق ہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل نماز کے بعد، ہم اور آگے چلتے ہیں تو نماز کے بعد ایک عمل ملتا ہے، وہ ہے شرکیہ افعال اور اقوال۔ جیسے مطلب آدمی جو ہے ایسے الفاظ استعمال کرے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، مطلب شرکیہ الفاظ استعمال کرنا، کوئی بھی الفاظ جو ہے جو ہم اللہ رب العالمین کی جو خاص ہے اس کو بندوں کے لیے استعمال کریں تو اس سے روکا گیا ہے۔ یا ایسے آج درس میں بات آئی تھی کہ زمانے کو برا بھلا کہنا، تو زمانے کو یا وقت کو برا بھلا کہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یودین ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہرا زمانے کو برا بھلا کہتا ہے زمانہ بڑا خراب ہے، وقت بہت بگڑ گیا ہے، وقت بہت بدل گیا ہے، وقت بہت برا ہے۔ یسب الدہرا اس زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وانا الدہر جبکہ زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل بید الامر وانا الدہر بید الامر، اور زمانہ تو جبکہ میں ہی ہوں، معاملات میرے ہاتھ میں، اقلب اللیل والنہار، اور دن اور رات کو میں الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ تو معلوم چلا زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اسی طرح سے اگر مگر کا جملہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے نا۔ اگر کوئی شخص ہے یار آپ آ گئے، اگر آپ نہیں آئے ہوتے تو میرا یہ کام نہیں ہوا ہوتا، مطلب یہ کہے کہ میں جا رہا تھا راستے میں، بس تھوڑا اگر وہ آدمی ایسا نہیں کیا ہوتا نا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوتا۔ مطلب اگر مگر کا جملہ جو ہے بار بار استعمال کرنا، اگر آپ آئے اگر آپ نہیں آئے ہوتے تو میرا کام ہوتا ہوتا۔ مطلب اگر مگر کا جملہ کسی بھی طرح سے ڈو کہتے ہیں، اگر کا جملہ استعمال کرنا کسی بھی طرح سے اس سے بھی روکا گیا، اگر مگر کا جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو بچوں پہلی چیز کون بتائے گا کہ نماز میں اگر کوئی شخص اپنے سر کو امام صاحب سے پہلے اٹھاتا ہے تو اس کو حدیث میں کیا وعید ہے، کون بتائے؟ آ جاؤ شاباش آ جاؤ۔ اور کوئی؟ جو شخص اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھاتا ہے اس کے لیے حدیث میں کیا وعید ہے؟ بیٹھ جاؤ رہن دو۔ اس کے لیے حدیث میں ہے کہ وہ اس کا سر دیکھے تو سر۔ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بولو اس میں بولو شاباش۔ کیا نام آپ کا؟ نام بولو۔ میرا نام حذیفہ ہے۔ میرا نام حذیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سر کو ایمان سے پہلے جھکا دیتا ہے تو اس کو سر گدھے کے جیسا بنا۔ چلیے ماشاء اللہ، یہ انہوں نے صحیح بولا ہے۔ دیکھیے ابھی ویسے بولا صحیح بولا، لیکن مائک پہ بولنا تھوڑا مشکل کام ہے نا، بڑے بڑے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ اسٹیج کوئی معمولی جگہ نہیں، دیکھیے ابھی بولا ویسے صحیح بولا ہے، تو ان کا یہ انعام ماشاء اللہ بنتا ہے۔ اشرف بھائی آئیے اپنے ہاتھ سلام دیجیے۔ ان کا جواب بالکل صحیح ہے۔ ان کا جواب ہے کہ اگر کوئی شخص امام صاحب سے پہلے اگر مطلب سر اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے، امام سے پہلے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو کیا کرتا ہے جی؟ گدھے کا سر آتا ہے۔ اسلام کرو تو ماشاء اللہ یہ دیکھیے حذیفہ صاحب جو انعام لے کر کے ماشاء اللہ بہت خوب حذیفہ، اللہ کامیاب کرے۔ تو اسی طرح سے ایک اور عمل، وہ عمل ہے جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، بدبودار اور نشہ آور چیز کھا کر کے مسجد میں آنا۔ مان لیجیے کوئی شخص ہے کوئی نشہ آور چیز کھایا، کھا کر کے مسجد میں آئے تو اس سے بھی روکا گیا۔ اب دیکھیے حرام چیز تو حرام چیز ہے، اگر کوئی آدمی حلال چیز کھا کر کے آتا ہے تو اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اکل البصلہ والثوم والقراص، کہ جو آدمی پیاز کھائے، لہسن کھائے یا بندنا کھائے، فلا یقربن مسجدنا، وہ آدمی ہماری مسجد کے قریب نہ پھٹکے۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، اس لیے کہ جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دوسری حدیث کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں، میں اپنی اقامت ہو جائے میں مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو لوگ نماز کے وقت جماعت کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی بدبودار چیز کھایا ہے، پیاز کھایا، لہسن کھایا، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی بڑی مطلب وعید ہے اس میں، مطلب روکا گیا ہے کہ آدمی اگر پیاز کھائے، لہسن کھائے یا بدبودار چیز کھائے تو مسجد کے قریب اس کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر کچی پیاز کھایا، کچا لہسن کھایا جس سے بدبو آتی ہے تو اس کو جو برش یا منجن وغیرہ کر کے ہی آنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکا رکھنا۔ اگر کوئی مرد، عورتیں تو نیچے لٹکائیں گے، ان کا ضروری ہے، لازم بالکل۔ مرد حضرات اگر اپنے
पजामे को, लुंगी को, पैंट को टखने से नीचे करेंगे तो उससे भी रोका गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा तहतल काबैनी मिनल इज़ारी फिन्नार, कि इज़ार का जो भी हिस्सा टखने से नीचे होगा वो जहन्नम में जाएगा। तो अगर हमारा पजामा जो टखने से नीचे रहता है तो उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है और मना किया है। इसी तरह से आप देखिए इस ताल्लुक़ से बहुत सारी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ताला ऐसे आदमी को, जो आदमी अपना कपड़ा टखने से नीचे करता है, अल्लाह ताला उस आदमी को ला यंजुरुल्लाह, देखेगा नहीं, उस आदमी को अल्लाह ताला पाक नहीं करेगा, तज़किया नहीं करेगा। अल्लाह ताला उस आदमी को न देखेगा, ना उससे बात करेगा, ना उसको पाक करेगा। तो ये और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। चार चीज़, जो आदमी अपना पजामा, अपना पैंट, अपनी लुंगी टखने से नीचे करता है, उसके चार वहीदे। नंबर एक, अल्लाह ताला उस आदमी से बात नहीं करेगा। नंबर दो, अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ नहीं देखेगा। नंबर तीन, अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ उसको पाक नहीं, उसको गुनाहों से पाक नहीं करेगा। नंबर चार, अल्लाह ताला उसके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार करेगा। तो चार चीज़ अभी पूछूंगी, चार चीज़ें हैं। पहली चीज़, अल्लाह ताला उस आदमी को पाक नहीं करेगा। दूसरा, अल्लाह ताला उस आदमी से बात नहीं करेगा। तीसरा, वो आदमी, अल्लाह ताला उस आदमी को दर्दनाक अज़ाब देगा। और चौथा क्या है, अल्लाह ताला उस आदमी को जो है दर्दनाक अज़ाब देगी। चार चीज़ें जो है इसको इंशाल्लाह पूछते हैं। उसके बाद जो है एक और हदीस, अब देखिए फटे हुए फैशनेबल पैंट पहनना। अब बहुत से लोग जो हैं, एक तो कुछ लोग हैं जो अपना पजामा वगैरह टखने से नीचे करते हैं, अब कुछ लोग ऊपर पहनते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपना पजामा जो है टखने से ऊपर रखेंगे, लेकिन उनका यहाँ पे फटा हुआ। अच्छे अच्छे लोग आप देखेंगे, सफ़े अव्वल के नमाजी इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ेंगे, लेकिन इमाम साहब भी देखते कभी कभी कि भाई देखिए वो बार बार मस्जिद में आते हैं, उनका पैंट फटा हुआ है, इमाम साहब देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो यहाँ छेदा है उनका लगा हुआ है, तो ऐसा पैंट पहनते हैं। तो उससे जो है बचना चाहिए। फैशनेबल पैंट उस तरह नहीं पहनना चाहिए जिसमें जो है फटा हुआ हो। फटा हुआ कपड़ा पहनना कोई अच्छी बात थोड़ी ना, आजकल उसको लोग फैशन बनाते हैं। इसी तरह से जो है मर्द और औरत का एक दूसरे के मुशाबिह इख्तियार करना। मर्द औरत जैसा बनने की कोशिश करे या औरत मर्द के जैसा बनने की कोशिश करे। मर्द जो अपनी चाल ढाल जो औरतों की तरह करे। देखिए मर्दों की चाल में नज़ाकत नहीं होती है, मर्द नज़ाकत बल्कि इतना करके से नज़ाकत से नहीं चलता है। मर्द बिल्कुल सिंपल जो मीडियम उसकी चाल वैसे चलता है। औरतों के अंदर नज़ाकत होती है। अगर मर्द मतलब नज़ाकत से चले तो अच्छी बात नहीं है। अब मर्द जो है ज़्यादा ही अपने आप को मेकअप करे, ज़्यादा ही औरतों की तरह बनने की कोशिश करे, ये सब अच्छी बात है। या इसी तरह और भी कोई काम जो औरतों के लिए खास है वो मर्द करे। अब जैसे कपड़ा देख लीजिए, कपड़ा औरतों का कपड़ा बाज अब देखिए जो देखने में आता है, बहुत सी मतलब बच्चियां अपने पजामे को, आजकल जो लिबास ऐसा चला ना, वो जो पजामा चला बच्चियों का शलवार वगैरह और फिर तो बहुत कसा होता है, टाइट होता है, उनका पजामा ये टखने से ऊपर होता है। लड़कियों का पजामा मैं खुद देखा हूँ, लड़कियों का पजामा टखने से ऊपर होता है और लड़कों का टखने से नीचे होता है। ये मुशाबिह जो है तो इससे अल्लाह के नबी ने रोका। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिन रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिन निसा बिर रिजाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबियत इख्तियार करते हैं और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करती हैं। तो मालूम चला कि इससे बचने की ज़रूरत है, मुशाबियत नहीं इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह से जो है एक और अमल, वो अमल है बगैर इजाज़त के लोगों के घरों में झांकना, ताकना, देखना बगैर इजाज़त के। अब मान लीजिए मेरा घर ऊंचा बन गया है, 2 फ्लोर का है, अब मैं अपने घर में से नीचे वाले घर में देखता हूँ क्या है कि नहीं, या बगल में झांको क्या हो रहा है, कैसा शोर हो रहा है, कैसी खुशबू आ रही है, क्या महक रहा है, क्या बन रहा है। क्योंकि होता ना पड़ोसी को कुछ बनता है तो खुशबू आती है ना, महकता है। या ऐसे कोई और बात, जो आदमी छत पे चढ़ा है तो हमारा जो छत है, हमारे छत के सामने दूसरे का भी छत है, बगल में भी किसी का छत है। अब जाहिर सी बात है भाई, दूसरों के घर में दूसरों की बहन बेटियां क्यों छत पे जाती हैं। अब हम भी जाएं, अब वो भी जाएं, या हम उनके घर में झांक करके देखें, तो ये उससे जो है रोका गया। या ऐसे ही जो है आदमी जो है किसी के घर में झांक करके देखे क्या हो रहा है, किसी खिड़की खुली हुई खिड़की से देखे उसके घर कैसा है, क्या हो रहा है उसके घर में, तो इससे भी रोका गया है। और ख़ास तौर से किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं झांकना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी के घर में झांकता है, झांक करके देखता है, तो बुखारी की रिवायत है अगर उस आदमी की आंख फोड़ दी जाए ना, अगर कोई किसी के घर में झांके, देखे, ताके, तो अगर उसकी आंख फोड़ दी जा रही है तो उस आदमी पर कोई दियत नहीं, कोई क़िसास नहीं है। मान लीजिए मेरे घर में मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी माँ है, मेरे घर में मेहमान आए,
اب کوئی اگلا اپنے گھر سے جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مجھ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اب میں اپنے پتھر سے کسی چیز سے اس کی آنکھ پھوڑ دوں نا تو مجھ پر کوئی دیت نہیں، کوئی قصاص نہیں ہوئی، تو اسے روکا گیا ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی عزت ہوتی ہے نا بھائی، اس لیے کسی کے گھر میں جھانکنا اور دیکھنا نہیں چاہیے، پرمیشن لے کے آدمی دیکھے جائے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل ہے اپنے ہی گھر میں بے حیائی کو اور فحاشیت کو برداشت کرنا۔ اب آدمی اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں برائی ہو رہی ہے، فحاشیت کا کام ہو رہا ہے، تو آنکھیں بند کر لے، اس سے روکا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ 3 آدمی کون کون سے ہیں؟ کہا پہلا آدمی وہ ہے جو آدمی ہمیشہ شراب پیتا ہے، ہمیشہ شراب پیتا ہے، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، تو اس پر بھی جنت کو حرام کر دی گیا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی الدیوث الذی یحدث فی اہل الخبث، جو آدمی یعنی ایسا بے غیرت آدمی جو اپنے ہی گھر میں بے حیائی کو، عریانیت کو اور فحاشیت کو دیکھتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میری بہنیں، میری بیٹیاں کسی اور سے بات کر رہی ہیں، اب وہ آنکھیں بند کیا ہے، اگنور کرتا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے میری بچیاں رات کو 10 بجے آ رہی ہیں، کچھ نہیں کہہ رہا ہے، مطلب بالکل آنکھیں بند کیا ہے، تو یہی ہے مطلب اپنے گھر میں بے حیائی کو برداشت کرنا۔ بلکہ آپ اس کو سمپل الفاظ میں سمجھیے، بے غیرت آدمی کو دجوس کہتے ہیں، بے غیرت آدمی کو دجوس کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے باغیرت، ایک ہوتا ہے بے غیرت، تو بے غیرت آدمی کو دجوس کہتے ہیں، تو ایسا آدمی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اس سے بچنے کی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند تو نہیں کرتا ہے۔ اب اگر ہم اور آگے دیکھیں، وہ کون سا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ یا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کرنے سے روکا ہے، وہ ہے رشتے پر رشتہ بھیجنا، رشتے پر رشتہ بھیجنا۔ اب مجھے معلوم ہے میرے بھائی نے رشتہ بھیجا اس لڑکی کو، مجھے معلوم ہے رشتہ کٹا بھی نہیں ہے، رشتہ ہوا بھی نہیں ہے، اب میں کیا کر رہا ہوں، میں سوچا اس کا رشتہ کرنا چاہیے، میں اس کے رشتے پہ اپنا رشتہ بھیجاؤں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میرا گھر اس سے اچھا ہے، میں اس سے بھی زیادہ کما رہا ہوں، میری اس سے بھی زیادہ عزت ہے، اب میں اس کے رشتے پہ اپنا رشتہ بھیج دیا۔ اور لڑکی کیا کرے گی بھائی، اس کو چھوڑ کے مجھے چنے گی نا۔ جو رشتہ گیا ہے، ایک رشتہ پہلے جو رشتہ گیا ہے جو میرے پڑوسی نے بھیجا ہے، وہ رشتہ اتنا اچھا نہیں ہے، میڈیم ہے، لیکن میں نے کہا میرا پڑوسی اس لڑکی سے شادی کرے گا، میں اس کو کرنے نہیں دوں گا، میں کروں گا وہاں رشتہ۔ اب میں وہاں پیغام بھیج دیا، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے زیادہ کماتا ہوں، میں اس سے اچھا دکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ عزت والا ہوں، میری اس سے زیادہ شہرت ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے لڑکی میرے رشتے کو چنے گی نا۔ تو اس لیے کہا گیا رشتے پہ رشتہ مت بھیجیے۔ آپ کو معلوم ہے اس نے رشتہ بھیجا، تو رشتہ مت بھیجیے۔ ہاں رشتہ کٹ گیا ہے بھیج دیجیے، وہ نہیں کرے گی رشتہ بھیج دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی کا حدیث ہے کہ لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام مت بھیجو، اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام مت بھیجو، حتیٰ ینکح، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے، یا پھر او یترک، یا تو وہ اس نکاح اس رشتے کو چھوڑ دے، ختم کر دے۔ تو معلوم چلا کہ اگر کہیں کسی نے کوئی رشتہ بھیجا ہے تو اس رشتے پر رشتہ نہیں بھیجنا ہے جب تک کہ ہم کو معلوم نہ چل جائے کہ رشتہ ہو گیا یا پھر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل ہے، وہ عمل ہے بدگمانی کرنا، بدگمانی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے بدگمانی کرنا؟ جیسے کہ آدمی سوچے کسی اور کے تعلق سے، مطلب ایک اعتبار سے اپنے دل میں کچھ نگیٹو سوچے، نگیٹو رکھے۔ جیسے کبھی کبھی انسان کے دل میں کچھ برا خیال آتا ہے نا، ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کے اندر شیطان دوڑتا ہے، ان الشیطان مجری الدم، ہم لوگ تو عام آدمی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پیاری بیٹی اور ہم لوگوں کی پیاری امی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئیں، بات چیت کرنے آئیں، جا رہی تھی، جب واپس جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو صفیہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے کے لیے باہر نکلے، اما صفیہ کو چھوڑنے باہر نکلے، دیکھا 2 انصاری صحابی جا رہے ہیں، 2 انصاری صحابی جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اعتکاف میں اللہ بیٹھے ہوئے، رات کا وقت ہے، 2 انصاری صحابی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی دیکھے دونوں صحابی جا رہے ہیں، نبی کو دیکھا جلدی سے گزرنے کی کوشش کیا، جلدی سے گزر جائے، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، کہا ادھر آؤ بھائی، کہا ادھر آؤ، دیکھو یہ صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ کرام کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ پر بڑا شک کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان الشیطان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، ابھی تم یہاں سے جا رہے ہو، تمہارا دل پاک ابھی اللہ کے نبی کی بیوی ہے، لیکن تم اگر آگے جاؤ تمہارے دل میں آئے
ارے پتہ نہیں کس کے ساتھ اللہ کے نبی تھے، ہے کہ نہیں؟ رات کے وقت پتہ نہیں کون سی عورت تھی اللہ کے نبی اس کے ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی نے بدگمانی کے راستے کو بھی بند کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے بھائی، ہمارے سماج معاشرے میں ہمارے اپنے بھائی بہن لوگ ایسے ہی کسی لڑکی کے اوپر شک کر لیتے ہیں، رات کے وقت کہاں گئی تھی، برقعے میں تھی، کون تھی، ایسی عزت پر انگلی اٹھا دیتے ہیں، اس سے جو روکا گیا جب تک کہ کنفرم معلوم نہ ہو جائے کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، تو بدگمانی سے بچا جائے، یہ بھی جو ہے اس سے اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل، بلکہ ایک سوال کر لیتے ہیں، سوال نمبر 2، اور کون سے 3 آدمی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا ہے؟ مسند احمد کے حدیث ہے۔ چلیے، وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا تھا پوچھوں گا، کون بتائیں گے؟ حذیفہ آپ کو چھوڑ کر کے آپ پائیں، اس کے اور کون بتائیں گے؟ آ جاؤ، شاباش، آ جاؤ، کون سے؟ بہت خوب، لیکن یہ سوال یہ نہیں ہے جو آپ بتائیں، سوال وہ نہیں ہے، یہ سوال میں دوبارہ کہوں تو باقی بتانا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں، دوبارہ کر دینا۔ سوال کیا ہے؟ وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کیا؟ ابھی میں نے بتایا تھا حدیث 3 پوائنٹ پہلے، رک جاؤ، اور کون بتائیں گے؟ چھوٹے بڑے کوئی بتا دیں، انعام موجود ہے۔ وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے؟ چھوٹے بڑے کوئی بتا دیں، تم بتاؤ گے؟ کسی سے پوچھے ہو؟ آ جاؤ، شاباش، آ جاؤ، بولو۔ نہیں بابو، نہیں، ایک ہی صحیح ہے، 2 غلط ہے آپ کا۔ وسیم بھائی آپ بتائیں گے؟ آ جائیے، آ جائیے۔ وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے؟ مسند احمد کے حدیث ہے۔ شراب کا عادی، ہاں، بہت خوب، ماشاء اللہ، شراب کا عادی، بہت خوب، ماں باپ کو نافرمان، بہت خوب، الحمدللہ، صحیح ہے، اور گھر میں بیوی کو نہیں رکھنا۔ بہت خوب، الحمدللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کی بھائی، بہت خوب، بالکل صحیح بتایا انہوں نے کہا ہے پہلا وہ آدمی ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، دوسرا وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ آدمی ہے بے غیرت آدمی جو اپنے گھر میں برائی نہیں روکتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، لاجواب، آپ کے جواب نے سب کو لاجواب کر دیا، ہے کہ نہیں؟ ان کے جواب نے سب کو لاجواب کر دیا، بہت اچھا۔ نام کے ساتھ وسیم بھائی بولیے، شاباش۔ ہاں، اور کون سے 3 آدمی ہیں وہ کون سے 3 آدمی ہیں جو جن پر جنت حرام ہے؟ جنت حرام ہے؟ جی، پہلا پہلے شراب کا عادی، بہت خوب، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، بہت خوب، اور تیسرا بے غیرت آدمی، گھر میں بیوی کو نہیں رکھنے والا۔ بہت خوب، بہت خوب، الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ تو یہ ہمارے وسیم بھائی ہیں، ماشاء اللہ، بہت اچھا بتایا۔ عبدالحمید بھائی آئیے، آپ نام دیجیے اپنے ہاتھوں سے۔ السلام علیکم، بہت خوب، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت خوب۔ اسی طرح سے ایک اور عمل ہے جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، وہ ہے بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگتے پھرنا، مطلب ضرورت ہم کو نہیں ہے اور پھر بھی ہم چندہ کرنے نکل گئے، ہمارے پاس پیسہ ہے تمام، لیکن ہم جو ہے لوگوں سے مانگ مانگ کر کے اپنی حویلی کھڑی کر رہے ہیں، اس سے جو ہے روکا گیا ہے۔ مطلب آدمی نہ مانگے بلا ضرورت، اللہ کے نبی کہتے ہیں من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر، جو آدمی لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے وہ آدمی چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ مانگے، وہ آدمی آگ کا انگارہ جمع کرتا ہے، آگ کا انگارہ جمع کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑا جمع کرے یا زیادہ جمع کرے۔ تو معلوم چلا نہیں مانگنا چاہیے، اگر ضرورت ہے اور ضرورت تو مانگی۔ دیکھیں مسکین کا بڑا مقام ہے، مسکین کا بڑا مقام ہے، مسکین کس کو ضرورت ہے کہ مانگتا نہیں ہے۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر آدمی کون ہے؟ فقیر آدمی ضرورت نہیں ہے پھر بھی مانگے گا، ضرورت نہیں پھر بھی آپ کے دروازے پہ پہنچے گا،
وہ جانتا ہے اس سے ملنے کا امید ہے، لگا رہے گا پیچھے، دے دیجیے بھائی دے دیجیے، رمضان آ گئے دے دیجیے. لیکن مسکین ضرورت ہے چھپائے گا اپنا غم، لیکن بتائے گا نہیں آپ کو کچھ چاہیے، نہیں بتائے گا. یہی مسکین، اسی اللہ کے نبی نے انہی مسکین لوگوں کو ڈھونڈ کر دینے کو کہا یہ مسکین ہے انہی کو دیجیے کھوج کر کے، یہی مسکین ہے. خیر ایک اور عمل ہے سفارش کے بدلہ تحفہ قبول کرنا. اب مان لیجیے کوئی آدمی اچھی پوسٹ پہ ہے، اب کسی کا کام کروا رہا ہے، اب اگلے سامنے والے نے کہا بھائی آپ میرا کام کروا دیجیے، میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا یا میں آپ کو اتنا تحفہ دوں گا، گفٹ دوں گا. وہ کہ ٹھیک، اور تحفہ قبول بھی کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ سفارش کیجیے، اگر آپ عہدے پہ ہیں منصب پہ ہیں تو آپ اس کا صحیح استعمال کیجیے، لوگوں کی سفارش کروا دیجیے. فائل وائل کہیں اٹکی اٹکی ہے تو اس کو آگے بڑھوا دیجیے، لیکن تحفہ مت قبول کیجیے. آپ نے کہا عشق کرو، سفارش کرو تو ضرور، اور اس کا اجر پاؤ، ثواب پاؤ. ایسے ہی ایک اور عمل ہے نا، وہ عمل ہے رشوت لینا اور دینا. رشوت لینا اور دینا. اب رشوت کو نام بدل دیے، کہتے ہیں رشوت تو چائے پانی ہے کہ نہیں، نام بدلا لیکن کام تو وہی ہے نا. تو رشوت لینا بھی اور دینا بھی دونوں جو ہے صحیح عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں الراشی والمرتشی، جو دونوں کے دونوں کلاہما فی النار، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. اور دوسری حدیث میں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے پر اور رشوت دینے والے پر، دونوں پر. ایسے ایک اور عمل ہے، خیر اس کو روکتے نہیں تھے. ایک سوال اور کر لیتا ہوں. ہاں، جو پاجامہ ٹکنے سے نیچے پہنتا ہے اس کے لیے 4 سزائیں کون کون سی؟ تو جو آج عمیر کو پہلے موقع دے رہے ہیں، عمیر صاحب آئے تھے پہلے، چلیے بتائیے. جو آدمی تیز بتا رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنا پاجامہ ٹکنے سے نیچے پہنتے ہیں، میرے کو بتاؤ تیز بتاؤ وہاں تک آواز جائے گا. جو آدمی اپنا پاجامہ، جو مرد، عورتیں نیچے پہنے، جو مرد اپنا پاجامہ ٹکنے سے نیچے پہنتا ہے اس کے لیے 4 کون کون سی سزائیں ہیں بتاؤ. پہلا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، دوسرا اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، چوتھا اللہ تعالیٰ اسے دردناک بنا دیتا ہے. بہت ماشاء اللہ. کہوں اللہ تعالیٰ اس کو تزکیہ نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا. مائک میں بولو گے؟ چلو بول دو، سب کو سنا دو. کون سے 4 سزائیں ہیں بتاؤ، بولو. پہلا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، چوتھا اللہ تعالیٰ اسے دردناک بنا دیتا ہے. بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جو ہے آ جائیے آپ ہی آ جائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ آئیے آپ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو نام دیجیے، ادھر آ جائیے. تو یہ عمیر صاحب نے جو ہے ماشاء اللہ، عمیر ربانی صاحب بالکل صحیح جواب دیے. اور 4 وعیدیں ہیں جو لوگ پاجامہ ٹکنے سے نیچے پہنتے ہیں ان کے لیے. میرے خیال سے کوئی نہیں کرنے گا. دیجیے ہاتھ ملاؤ. بہت خوب ماشاء اللہ. اس کے بعد جو ہے ایک عمل ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ بھی ایک سنگین عمل ہے. بعض لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. اب بعض لوگ ایسی جگہ پیشاب کرتے ہیں کہ پیشاب کا 1-2 چھینٹا پڑ ہی جاتا ہے، چپل پہ پڑے یا پاجامے پہ پڑے، پینٹ پہ پڑے. اس سے بچنا ہے جیسے بھی ہوگا. کہ ہمیں بھائی دیکھیے آپ کیسے بیٹھیے وہ نہیں ایشو کرتا ہے، آپ بیٹھی چاہے ایسے بیٹھی، کیسے بھی کر کے بیٹھیے، اصل جو ہمیں ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے. اصل بچانا اپنے آپ کو، کیسے بچانا وہ ہمارے اوپر. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے. اب دیکھیے بعض لوگ الحمدللہ اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے محتاط ہوتے ہیں نا، چونکہ ان کو معلوم ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے اگر کوئی نہیں بچتا ہے تو پیشاب کر کے جب فارغ ہوتے ہیں نا اپنے پاؤں دھل لیتے ہیں. پاؤں دھل لیا، اگر خدشہ ہوا کہ میرے پاجامے پہ کپڑے پہ کہیں چھینٹا پڑ گیا ہوگا تو پانی کے چھینٹے مار دیتے ہیں، پیر دھل لیتے ہیں، پاؤں دھل لیا بھائی، کیا پتا کہ وہ خطرہ پڑ گیا ہو. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے. اللہ کے نبی جا رہے تھے نا قبر والوں کو عذاب ہوتا، آپ نے کہا بھائی ایک آدمی جو ہے پیشاب کے چھینٹے سے بچ نہیں رہتا تو قبر میں عذاب ہوگا اس آدمی کو جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا ہے. کیسے ہی بیٹھیے آپ لیکن پیشاب کے چھینٹے سے بچیں. اس لیے کپڑا ہمارا جو پینٹ ہے جو پاجامہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ڈھیلا ہونا چاہیے. اب کھولیے آرام سے بیٹھ جائیے. اتنا ٹائٹ پینٹ وغیرہ ہوتا ہے جینس وغیرہ، بیٹھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے، بیٹھ نہیں پاتے. پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتے، اس سے بچنا بھائی ورنہ قبر میں عذاب ہوگا. ایسے ہی ایک عمل ہے 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا. اب مان لیجیے کسی کی 2 بیوی ہے نا تو انصاف نہ کرنا، یہ بھی
بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کی روایت بخاری میں ہے یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو امراتان، جس آدمی کی دو بیویاں ہوں، فمال الی احداہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل، اور وہ آدمی دو بیویوں میں سے ایک ہی کی طرف مائل ہے، دو بیوی ہے ایک کو چھوڑ دیا، مطلب ہے اگنور کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، اتنا اس کو دیکھتا بھی نہیں، اتنا اس کے خرچے وغیرہ پورے نہیں کرتا ہے، بس ایک ہی کے پیچھے پڑا ہے اور دوسرے کو بھاؤ نہیں دے رہا ہے۔ تو کہا کہ جو آدمی ایک کی طرف مائل ہو، ایک ہی کو دے، ایک ہی کے ساتھ سب کچھ کرے، تو جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ بھائی دیکھیے دل اللہ کے قبضے میں ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارا دل کسی ایک کی طرف مائل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں عمل اگر ہم ایک کو دے دونوں کو دینا ہے، ایک کو لے کے جائے دونوں کو لے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ میں جاتے تھے، سفر میں جنگ میں، تو ایک بیوی باری بناتے تھے، کبھی اس بیوی کو لے کے جاتے کبھی اس بیوی کو لے کے جاتے تھے، لیکن لے کے جاتے سب کو سارے بیوی کو، اس لیے جو ہے انصاف دونوں بیویوں کے درمیان کرنا ہے۔ اچھا اگر آدمی انصاف نہیں کرتا ہے نا تو اس کو ایک ہی شادی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، آپ شادی کرو ان عورتوں سے جو تم کو بھائیں، جو تم کو اچھی لگیں، جو آپ کو اچھی لگیں ان سے شادی کرو۔ کتنا؟ مثنا 2 کرو، وثلاثہ 3 کرو، ورباع 4 کرو، 2 2 3 3 4 4 کرو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تم ڈرتے ہو یار میں تو 2 میں انصاف تو نہیں کر پاؤں گا، پتہ نہیں انصاف ہو نہ پائے، 3 میں نہیں کر پاؤں گا، 4 جھمیلا بہت ہے نا، جھمیلا ہے کہ نہیں؟ اب جھمیلا بہت ہے، پریشانی بہت ہے، نہیں کر پاؤں گا۔ تو اللہ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو فواحدہ، ایک ہی پہ زندگی گزار دو، ایک ہی پہ کام چلا دو۔ انصاف اصل ہے۔ ایسے ایک عمل ہے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا، کسی کی زمین پہ اگر ناجائز قبضہ کرتے ہیں تو اس سے بھی روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ چونکہ جو آدمی اگر کسی کی زمین پہ نا قبضہ، ایک بارش تو دور ہے، بارش تک حدیث میں ذکر ہے، اگر کوئی کسی کی اس پر زمین پہ قبضہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو 7 زمینوں کا توق بنا کر کے گلے میں پہنائے گا۔ تو کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہماری زمین کسی کو اس میں چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی زمین ہمارے اس میں نہیں آنا چاہیے، اس کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ معمولی چیز لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ معمولی نہیں ہے بھائی۔ ایسے ہی ایک اور عمل ہے نا، مزدور کی مزدوری نہ دینا۔ آپ نے کسی کو رکھا کام پہ، اب وہ بیچارہ آ رہا ہے کام کر رہا ہے، پورا مہینہ ہو گیا، مہینہ ہے، تاریخ ہو رہی ہے، 1 تاریخ کو آپ دیتے ہیں پیسہ، لیکن آپ کہیں نہیں 1 تاریخ کو نہیں پیسہ ہو رہا ہے، میں دوں گا 9 تاریخ کو دوں گا، 10 تاریخ کو دوں گا۔ ظلم ہے نا یہ، ظلم ہے یہ بھائی۔ پیسے کا انتظام نہیں ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ پیسے کا انتظام آپ یہ نہیں کر سکتے بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا میں نہیں دے پا رہا، لوگ مجھ کو نہیں، لوگ آپ کو دے نہ دے اس کا ذمہ دار مزدور نہیں ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ پیسے کا انتظام آپ کریں گے، کہاں سے کریں؟ آپ اس آدمی کے سامنے رونا نہیں رو سکتے، لوگ مجھ کو نہیں، ارے بھائی اس کے ذمہ دار آپ ہیں، رونا مت رو ان کے سامنے، جو ہو رہا ٹائم کے اندر پیسہ دو، تبھی یہ، ورنہ آپ مجرم ہوں گے، مجرم کے ظالم ہوں گے، ظالم، اور ظالم آدمی کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا، ظالم آدمی کو سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، مطلب ٹائم ہو جائے فوراً دے دو، پھنسا مت، ٹائم اس کا ہو گیا 5 بجے، جا بھائی جا کل تجھ کو پیسہ دوں گا، نہیں کل کیوں دیں گے، آج ہی دیجیے، ابھی دیجیے۔ آپ اس کا رونا مت روئیے بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت سے لوگ ذمہ دار بنے ہوتے نہیں دیتے، اور آپ اس سے کہیے بھائی پیسہ دیجیے ٹائم ہو گیا، نہیں ہو پا رہا پیسہ، بھائی اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں نا، آپ کام کروا رہے ہیں، آپ پیسہ دیجیے۔ یہ اس کا خاص خیال، اس میں بہت سے لوگ، بڑے لوگ جو ہیں جو صف اول کے نمازی اپنے آپ کو بہت مطلب 100 صلات کے پابند کہتے ہیں، لیکن اس میں غلطی کرتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، سب بہت کبیرہ گناہ ہے۔ تو مزدور کی مزدوری وقت پہ دے دینا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور عمل ہے، وہ عمل ہے واپس نہ کرنے کی نیت سے قرضہ لینا۔ اب کوئی آدمی قرضہ لے لے بھائی، دل میں ہے کھوٹ ہے، لے تو رہا ہوں لیکن لے کے چلا جائیں گے، دوں گا نہیں اس کو پیسہ، اس آدمی کو بھی اس سے بچا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اقترض من غیر نیت ادائه فقد كان كاذبا ومخالفا، کہ جو آدمی اس نیت سے قرضہ لے کہ میں اس کو پیسہ نہیں دوں گا، نہیں لوٹاؤں گا میں اس کو پیسہ، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فقد كان كاذبا ومخالفا، وہ آدمی جھوٹا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور پکا وعدہ خلافی کرتا ہے۔
सोचिए, समझिए ना, मतलब सब समझिए, जुर्म है, इससे बचने की जरूरत है। इसलिए पैसा अगर कोई दे तो जरूर दे, बल्कि बढ़ा करके देना चाहिए भाई। आज आज लोग पैसा मांगते हैं, किसी से उधार मांगते हैं, उधार मांगिए, उधार उधार नहीं कोई देने वाला मिलता है, किसी से मांगिए उधार, आपके चंद एक दो मुखलिस दोस्त होंगे दे देंगे, और लोग नहीं देंगे आपको पैसा उधार, नहीं देंगे। उनको मालूम है ये कर्जा लेगा तो वक्त नहीं देगा, मालूम है, और देगा तो टाल मटोल करेगा, आधा अधूरा देगा। लेकिन भाई बेहतर ये पैसा वक्त पे दीजिए, नहीं हो रहा है 2 दिन पहले फोन कर दीजिए, भाई मैं आपका पैसा लिया हूँ, हो नहीं पाया, थोड़ा सा और मोहलत दे दीजिए, 1 हफ्ता, वो दे देगा आपको मोहलत। और जब आप उसको लौटाइए 5 रुपये बढ़ा के दे दीजिए, 100 रुपये बढ़ा के दे दीजिए, बढ़ा के देना जायज है, लेकिन शर्त है पहले से कोई बात तय ना हुई हो, पहले से कोई बात तय ना हुई हो। जैसे अल्लाह के नबी ने यहूदी से लिया था, वो ऊँट था, यहूदी आ गया वक्त से पहले आगे मांगने, अब अल्लाह के नबी ने साहबा से कहते तो उस तरह कोई ऊँट नहीं मिला, कहा उससे अच्छा मिला, अल्लाह के नबी तो वही दे दो जो तुम्हें वही आदमी अच्छा जो अच्छा लौटाए। तो इससे मालूम चलता है कि अगर आदमी अच्छा देता है या ज्यादा देता है बढ़ा करके, पहले से कोई बात तय ना हुई हो तो ये सही है, साबित है। लेकिन अगर पहले से तय किया हो तो ये सूद हो जाएगा। इसी तरह से अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ ना करना, अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ ना करना, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, एक को ज्यादा मानना 2-3 को ना मानना, ये जो है इससे भी रोका गया है। आपका एक बच्चा है, आपको बुरा भला कहता है, गाली भी देता है, बात भी नहीं मानता, दूसरा बच्चा है बात भी मानता है, इताअत भी करता है और आपकी दुआ भी करता है, आप जब देंगे एक को नहीं देंगे, दोनों को देंगे, क्योंकि दोनों आपके बच्चे, चाहे बिगड़ा हो चाहे सुधरा हो, दोनों को हम जब देंगे इंसाफ के साथ देंगे। नौमान बिन बशीर का वो मशहूर वाकया है, तो मालूम चला इंसाफ ही करना है। ऐसे ही एक और चीज, बीवी पर नाहक जुल्म करना, बीवी पर नाहक जुल्म करना, ये भी एक तरह से जुल्म ही है, मौजूदा वक्त में पाया जाता है। जैसे अब कोई शख्स मामूली गलती हो उस पर जो है जुल्म करे, उससे भी रोका गया। अल्लाह के नबी कहते हैं ला तज़रिबू निसाअकुम, अपनी औरतों को मत मारो। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं ला तज़रिबू वजहल मरअती, अपनी बीवी के चेहरे पर मत मारो। भाई चेहरा मारोगे चेहरा बिगड़ जाएगा, चेहरा ही असल है ना, असल तो चेहरा ही होता है ना, आदमी के बॉडी की खूबसूरती का चेहरा ही तो ना, तो चेहरे हमारे चेहरा ही बदल जाएगा ना, तो इसलिए चेहरा नाजुक भी होता है, नरम भी होता है, इसलिए उस पर मारने से जरूरी। कहाँ मारना चाहिए, अगर मारना नहीं पहली बात, लेकिन मारने की इजाजत, हल्की मारने की इजाजत है कब, बहुत जब बीवी को आप बहुत समझाए नहीं मानी, बहुत जब तंग कर दिए तो हल्की मार। कहाँ पे मारना है, जहाँ पोस्ट पोस्ट है, ऐसी जगह मारी जहाँ पे चोट कम से कम लगे, चेहरे पे मारने से रोक दिया, तो मारना भी नहीं है। लेकिन शौहर को हल्की इजाजत है, कभी जब बीवी को बहुत समझाए नहीं मानी तो इतना हाथ उठा सकता है, हल्का फुल्का हाथ पैर, लेकिन नहीं तोड़ना है, बस हल्का फुल्का। इसी तरह से अल्लाह के नबी कहते हैं खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे अच्छा आदमी वही है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है और मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ, सबसे अच्छा हूँ। अब हम लोग क्या कहते हैं, हमारे देखिए हमको हमारे दोस्त अच्छे कहें, हमारे मस्जिद के लोग अच्छे कहें, इमाम सब अच्छे कहें बहुत अच्छी हैं, मुसल्ली लोग अच्छे कहें, मोहल्ले के लोग अच्छे कहें, हमारे रिश्तेदार हमको अच्छे कहें हम बहुत अच्छे हैं, तो हम अच्छे नहीं हैं। हमारे बीवी बच्चे हमको अच्छे कहें तो अच्छे हैं, जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है वही अच्छा भाई, वही अच्छा है। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, अल्लाह के नबी कहते हैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा मैं हूँ। बाज लोग हैं दोस्तों की इतनी हेल्प करते हैं लेकिन बीवी पर नहीं खर्च करते, बच्चों पर नहीं खर्च करते, असल उन पे भी खर्च करना ना, वो ज्यादा हकदार है भाई। ऐसे ही एक अमल है औरतों का खुशबू लगा करके घर से बाहर निकलना, औरत का खुशबू लगा करके घर से बाहर निकलना नहीं सही है, जायज नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं कोई औरत खुशबू लगा के मर्दों के सामने से गुजर जाए, ठहरे मत, गुजर जाए, फैया जानिया, और जानिया है, जानिया सोचिए। इसीलिए मस्जिद में भी खुशबू लगा करके आने से रोक दिया, मना कर दिया। उसका एक अलग ही मौजूद है खैर कि कैसे कैसे रोका, गुस्ल तक करने को कहा है, तो उसे भी बहरहाल बचने की जरूरत है कि खास तौर से औरतें खुशबू लगाए लेकिन घर में लगाएं, लेकिन बाहर जाते हुए मार्केट वगैरह जाते हुए नहीं लगाना चाहिए, उसे शरीयत रोकती है, मना करती है। एक अमल है रिश्तेदारी तोड़ना, ये भी संगीन अमल है, नहीं तोड़ना चाहिए रिश्तेदारी। फिर ऐसे ही दूसरा अमल है वालिदैन को रुलाना, अम्मी अब्बू को रुलाना, उनकी आंखों में आंसू लाना। देखिए अगर अम्मी अब्बू की आंखों से अगर
مطلب آہ بھی نکل، آنسو تو چھوڑیے، اگر دل سے آہ بھی نکل جائے تو انسان کی زندگی برباد ہونے کی کافی ہے نا. بے شمار واقعات ہیں، موجودہ وقت کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی زندگی تباہ ہوئی ہے، اور پھر پہلے کی بھی واقعات ہیں. تو لہٰذا والدین کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے. اسی طرح بچوں کو ناحق مارنا، اس سے بھی بچا جائے. بیٹیوں کا جو حق ہوتا ہے ان کو نہ دینا، وراثت کو گم کر جانا، نہ دینا وراثت کو، جہیز میں سب کچھ دینا اور وراثت تقسیم نہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. آپ جہیز کچھ مت دیجیے لیکن وراثت آپ کو دینی پڑے گی. جہیز نہیں دیں گے کوئی پکڑ نہیں، اللہ پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وراثت نہیں دیں گے پکڑ ہو جائے گی، گرفت ہو جائے گی. اس لیے وراثت دینا ضرور دینا ہے، ضرور دینا ہے. اور بچیوں کو بھی چاہیے بہنوں کو لیں، ان کا حق مانگنا چاہیے، معاف نہیں کرنا چاہیے، تو لینا چاہیے. ایسے ہی ایک عمل ہے، وہ عمل ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھنا. آدمی کہ یار میں تو یہی گناہ کر رہا ہوں، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ تھوڑی کر رہا ہوں، چھوٹا گناہ کر رہا ہوں. تو چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھنا. بھائی قطر نلا قطر اتفق نہر نہر الی نہر اجتماعت بن، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، اور دریا دریا مل کے نہر، اور نہر نہر مل کے سمندر بنتا ہے. تو گناہ گناہ ہے. جیسے زہر ہوتا ہے نا، زہر کا ایک قطرہ جان لینے کے لیے کافی ہے، ویسے ہی گناہ کا ایک گناہ بھی آدمی کو اس کو خسارے میں ڈالنے کے لیے کافی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایاکم ومحدثات الامور، گناہ کو، چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو. ایک امر ہے وعدہ خلافی کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے. اب مان لیجیے آپ نے کہا میں آتا ہوں بھی 10 منٹ میں، اور آپ آ رہے ہیں 10 دن کے بعد، ہے نہیں؟ کہا 10 منٹ میں آ رہے ہیں 10 دن کے بعد. یا پھر ایسے کوئی بھی وعدہ کہ پکا وعدہ میرا، میں یہ کام کر دوں گا، لیکن نہیں کرتے، تو وعدہ خلافی نہیں کرنا. وعدہ خلافی کرنا منافق آدمی کی علامت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. لہذا وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے. ہاں کیا ہے، اب دیکھیے میرے استاد کیا کہتے تھے، ہم لوگ مجھ سے کوئی کام کہتے تو کہتے دیکھیے میں وعدہ نہیں کر رہا ہوں، ارادہ ہے لیکن وعدہ نہیں. ہاں میں کوشش کروں گا میں آپ کے یہاں آؤں، میں کوشش کروں گا آپ کے کام کر دوں، وعدہ نہیں کر رہا ہوں. وعدہ کروں تو پھر نبھانا ہی پڑے گا. کہتے ہیں وعدے مت کرو، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، کوششیں کرو کوششیں پوری ہو جاتی ہیں، ٹھیک نہیں؟ کوشش پوری ہوتی ہے، کوششیں مکمل ہو جاتی ہیں اور وعدے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. ایسے ہی داڑھی مڑوانا، داڑھی مڑوانا. اب بعض لوگ بھائی بس ایک اتنا ہی داڑھی رکھیں گے، کیوں بھائی؟ وہ صحابی رسول کیا رکھتے تھے. اب بھائی جب رسول اللہ موجود ہے، رسول اللہ کا عمل موجود ہے، تو صحابی کو کیوں دے رہے ہو؟ بھائی رسول اللہ جب پوری داڑھی رکھے، سارے انبیاء پوری داڑھی رکھے، تو صحابی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب رسول اللہ کا عمل نہ ہو، انبیاء کا عمل نہ ہو، اس کے بعد یہ صحابی کو دیکھیں گے نا. صحابی کا عمل نہ ہو پھر تابعی کو، تابعی کا عمل نہ ہو پھر تبع تابعی کو دیکھیں گے. اس کا بھی خیال رکھا جائے، داڑھی پوری رکھی جائے، داڑھی کو کاٹا نہ جائے. خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، یہ بھی سنگین جرم ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت مارو. ایسے ہی جانوروں پر ظلم کرنا، اس سے بھی روک دیا گیا. کسی بھی جانور پر، چھوٹا جانور چاہے وہ چیونٹی ہو نا، چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. مکھی ہو نا، اس پر، مطلب جو جانور ان کو تکلیف پہنچاتے، جیسے مچھر ہے، تکلیف پہنچانا مچھر کو ماریے. جو چھپکلی ہے، چھپکلی زہریلی ہے، اس کو ماریے، لیکن نشانہ لگا کے ماریے. چھپکلی وغیرہ کو مارنا چاہیے، جھوٹ کے مارنا چاہیے. چھپکلی وپکلی کو ماریں گے ثواب ملے گا بھائی، 100 نیکی ملے گی، نشانہ لگا کے ماریے ان کو. لیکن جو جانور ہم کو تکلیف نہیں پہنچاتے ان کو نہیں مارنا چاہیے، اس کا بھی خیال رکھا جائے. اب دیکھیے جانور پر اگر رحم کریں گے اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے گا. وہ عورت جا رہی تھی، کتے کو پانی پلایا، جنت میں داخل ہوئی. ایک عورت تھی بڑی نیک تھی، اور بلی کو باندھ دیے گھر میں، بیچاری بلی تڑپ کے مر گئی، جہنم میں داخل ہو گئی. اسی طرح سے مرد کا سونے کی انگوٹھی پہننا ہے، مرد کا سونے کی انگوٹھی پہننا بھی صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے. ایسے مرد کا ریشم کا لباس پہننا بھی نہیں پہننا چاہیے. ریشم کا لباس مرد کو، عورتیں پہنی مرد نہیں پہنی. ایسے جمعہ کی اذان کے بعد کام میں مشغول رہنا، اس سے بھی بچنا چاہیے. ایسے ہی غیبت، چغلی کرنا، ناپ توڑ میں کمی کرنا، اور قضا کرنا. بہت سے لوگ ابھی رمضان کے مہینے میں دیکھا گیا، میں خود کے لوگوں کو بولا ہوں، کئی لوگ بال کٹوائے، عید آ رہی نا، بال کٹوائے، داڑھی بھی کٹوا کے آئے، داڑھی کروا کے آئے، اور یہاں چھوٹا کروا دیجیے، اوپر یہاں بڑا ہے یا چھوٹا کروا، قضا کروا کے آئے. قضا کروانا صحیح نہیں ہے بھائی، ثابت نہیں. اللہ کے نبی نے روکا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، اللہ کے نبی نے قضا سے روکا ہے، منع کیا، قضا نہیں کرنا ہے.
आप पूरे बाल कटवाइए, या तो पूरे बराबर हो या तो पूरे छोटे हो, लेकिन बाल के यहाँ छोटा हो यहाँ बड़ा हो, उससे अल्लाह के नबी ने सख्ती से। बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, कितने बच्चे करवा के थे, मैं 1 बार 2 बार 3 बार बच्चों को बोला, एक बच्चे को तो मैं निकाल ही दिया था कि जाओ तुम 1 महीने के बाद तुम आना, 1 महीने के बाद तुम आना, सजा के तौर पे 3 बार कटवा के आया था, कज़ा करवा गया, तो कज़ा वगैरह नहीं करना चाहिए, इसलिए अल्लाह के नबी ने उससे रोका है। बाल या तो पूरे रखिए, बड़े रखिए, लंबे रखिए, या तो पूरे बराबर कटवा लीजिए। ऐसे ही भगवा कलर का कपड़ा पहनना मर्दों का, मर्दों का भगवा कलर का कपड़ा पहनना ये भी सही नहीं है। बहुत से, बल्कि आजकल तो बहुत से उलमा है, मतलब दूसरे जो बिदअती लोग हैं, बिदअती उलमा, वो जो है भगवा कलर का उनका लिबास ही होता है कि नहीं, लिबास भी और पगड़ी भी सब कुछ उनका भगवा कलर होता है, तो उससे भी रोक दी गई। भगवा कलर मुसलमानों को पहनने की, मर्दों को पहनने की इजाजत नहीं है। अब हदीस सुनिए, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुआसफर, मुस्लिम की बात है, अल्लाह के नबी ने भगवा कलर का कपड़ा पहनने से मुसलमानों को रोका है, मना किया है, तो लिहाजा भगवा कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ऐसे ही गले में तावीज़, सीकड़ वगैरह भी नहीं पहनना चाहिए, इन सब अमल से रुकना चाहिए। ये मैंने तकरीबन कई सारे अमाल बयान किए, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम सबको जो है इन तमाम बुरे अमाल से महफूज रखिए। तो इनाम में बचे हैं, मैं सवाल कर ले रहा हूँ अभी। किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वालों को अल्लाह ताला क्या जो है अजाब देगा, क्या सज़ा होगी उसकी, कौन बताएगा? बच्चे, पहले बच्चे बोलिए, अगर कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया ना तो उसकी सज़ा क्या होगी, बोलिए। ध्यान से सुनिए, कौन बताएगा? अगर किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है नाजायज़ तरीके से तो उसको क्या सज़ा होगी? है कुछ नहीं मालूम जी? मालूम है? आ जाओ, शाबाश, ये बच्चा नाम रोशन करा अपने पूरा, क्या है? अगर कोई किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करता है, क्या और कोई इससे अच्छा जवाब दे सकता है बच्चों? क्या है वो? 7 जमीनों को, चलिए ठीक है, कुछ वो है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही है। चलो नाम बोलो। 7 जमीनों का तो जो है लेकर उसको पहनाएगा, उसको जो 7 जमीनों का गले में डालेगा। हाँ चलो, तो खैर ये नवेद भाई के बेटे अब्दुल्ला है। अच्छा माशाल्लाह, इमरान भाई सही है। तो अब्दुल्ला साहब थे, अच्छा जवाब दिए। चलिए एक और चीज बताइए, चलिए हाँ, मर्द कौन से 3 काम नहीं कर सकता, मतलब कि वो कौन कौन सी चीजें जो नहीं पह सकता है मर्द? हाँ रुको, मर्द कौन सी 3 चीजें नहीं पह सकता है? नहीं पह सकता है। क्या? और 3 चीजें हैं, चलो बैठो, शाबाश, अच्छी कोशिश। बड़े हजरात भी तवज्जो दे लें, बड़े हजरात बताओ, मर्द कौन सी 3 चीज नहीं, कौन सी 3 चीज, सवाल सुन, पहले सवाल समझिए, कौन सी 3 चीज मर्द नहीं पह सकता है, बताओ। के नीचे तक पैंट नहीं पहन सकते, ठीक है, छोटी टी-शर्ट नहीं पहन सकते, और फटी हुई पैंट डिजाइन कर। इनका जवाब तो एक हद तक सही है, लेकिन ये सब दर्स के बाहर की चीजें बताएंगे, एक चीज को छोड़ कर 2 चीजें बाहर की। अभी आप बैठिए, देखते हैं, रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, आज अब्दुल्ला अब्दुल करीम बताओ अबू,
रेशम से ए माशाल्लाह माशाल्लाह बोली भाई, बिल्कुल सही, शाबाश। तो मर्द जो है रेशम का लिबास, सोने की अंगूठी, भगवा कलर कपड़ा। बहुत ही सही और सटीक जवाब इनका, बिल्कुल 100 नंबर सही, बहुत अच्छा। कोई बताया है? चलो फिर आइए अब्दुल अली चाचा, अपने हाथ से दे दीजिए, आप आ जाइए और निकालो 2-3 नाम, श्रवणा फिर निकालो दो अंदर से। माइक में बोले, बोलो भाई, माइक में बोलो। बोलो। चलो चलो नहीं होगी, हाँ दीजिए सलाम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो अब्दुल्ला साहब का जवाब बिल्कुल सही है। मर्द जो है 3 चीजें नहीं पहन सकता है, सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता है, ऐसे लोहे की अंगूठी भी नहीं पहन सकता है, ऐसे ही जो है रेशम के लिबास, ये वाला रेशम के लिबास भी नहीं पहन सकता है। उसमें नहीं, इसमें सकता है। चलिए एक और है, निकाल दीजिए। एक और सवाल कर रहे हैं छोटे बच्चों से। पहले मजदूर कोई बताएगा नहीं, बच्चे खुद से बताएंगे, जो बता चुके हैं जो इनाम पा चुका भी रहने दें। मजदूर की मजदूरी कब देना है? एक बच्चा एक ही टाइम को दे ताकि और लोग भी इनाम पाएं। आ जाओ, मजदूर की मजदूरी कब देना? अब्दुल्ला साहब आ जाओ, अब्दुल्ला अब्दुलरहमान बता दो। ये जवाब इसका बहुत छोटा है, बिल्कुल सटीक जवाब चाहिए, सही। वक्त से पहले क्यों देंगे? तो पहले भाग जाएगा ना। सही, बैठो आधा सही। और कौन बताएगा? आ जाओ, इसका जवाब बिल्कुल सही चाहिए, बोलो अब्दुल्ला। मजदूर को मजदूरी कब देना है? ठीक है, लेकिन ये जवाब छोटा है तो बिल्कुल वो चाहिए। बैठो बैठो, शुजाउल्लाह नहीं मालूम, आधा हारिस, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा बोलो। ए माशाल्लाह, ये सही है, बिल्कुल सही। मजदूर को मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। हारिस सलीम साहब, चलो माइक में बताओ। माशाल्लाह, मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले सोने से पहले देना चाहिए। कहाँ अमान भाई, कहाँ है अमान भाई? अमान भाई, यासीन भाई आ जाए, चले गए। उसके बाद इमरान पटेल भाई आ जाइए, इमरान पटेल भाई पे ना, ये हारिस साहब को नाम दीजिए, सलाम करो। एक और सवाल करें? चलिए, बगैर इजाजत के किसी के घर में झांकने की सजा क्या है? जो बता चुके हो नहीं, जो नहीं बताए हो बताइए। बगैर इजाजत के अगर किसी के घर में झांकते हैं, देखते हैं, ताकते हैं, तो क्या सजा है? क्या है? छोटे बच्चे पहले जवाब दें। नहीं, जो नहीं बताओ, श्रौला बताओ, अहमद नहीं मालूम है तू वहां बताओ, यहाँ आके बताओ तो इनाम पाओगे ना। ये बज़्मे मैं है यहाँ कोता दस्ती में है महरूमी। ये बज़्मे मैं यहाँ कोता दस्ती, जिसने लगाई ईड़ और खंदक के पास, जो शायर ने कहा ना, जो हिचकिचा के रह गया और रह गया उधर। जो अरे मैं क्या बताऊं, नहीं सही होगा नहीं। जो हिचकिचा के रह गया और रह गया उधर, जिसने लगाई ईड़ और खंदक के पार था, है कि नहीं? लगाई ईड़ लगाना चाहिए। तो क्या है बताओ, आंसर क्या है उसका? पत्थर मार के, मतलब उसकी आंख फोड़ दीजिए
تو اس میں کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں ہے. اب نوید بھی آ جائیے, دے دیجیے بچے کو نام اپنے ہاتھوں سے. میں کہ نہیں, آ جائیے نوید بھائی. جی پورے دیجیے کی بتایا ہوں. بغیر ضرورت کے لوگوں سے جو مانگتا پھرتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے؟ جو بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے؟ کون بتائے گا؟ بڑے لوگ, بڑے لوگ. جو بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے؟ وہ کیا مطلب کیا جمع کر رہا ہے, یہ بتا دیجیے سمپل. جو لوگوں سے بلا ضرورت کے مانگتا پھرتا ہے وہ کیا جمع کر رہا ہے مال کی جگہ پہ؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا, کون بتائے گا؟ بڑے حضرات بتا دیں, بڑے لوگ. وہ دراصل پیسہ نہیں جمع کر رہا بلکہ کئی لوگ یہ جواب تو کئی لوگ بتا دیجیے, کئی لوگ بتا دیجیے, کس کو نام دیا جائے؟ صحیح ہے, سب کا جواب صحیح ہے, الحمدللہ. چلیے ایک الگ سے سوال کرتا ہوں, آج جو میرا ٹاپک تھا, جنگ بدر کس سن میں ہوئی, کب ہوئی, کس مہینے میں اور کس دن ہوئی؟ جنگ بدر کس سن میں ہوئی, کس مہینے میں ہوئی, مطلب عربی مہینے سے, اور کس دن ہوئی؟ رک جاؤ, آپ بتائیں گے, یاد ہے؟ آئیے جی. رمضان کی 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی. ہاں, اور سن بتا دیجیے. عمران بھائی آئیے, اتنے اور کون بتائے گا؟ سن بتا دیجیے, سن بتانا ہے. عمران بھائی سن. اور کس میں کو معلوم ہے بچوں میں؟ اور کوئی بچوں کو موقع دے, آ جاؤ حذیفہ. سن معلوم ہے؟ سن آ جاؤ. کس سن میں ہے وہ؟ 624 وہ سن نہیں جی, ہجری سن بتاؤ, ہجری سن. سن یہ کون سا 1447 ہے نا. چلیے بیٹھیے, اور کون بتائے گا؟ کون بتائے گا, کون بتائے گا؟ سن 2 ہجری. چلیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے پاس آپ کی ایک پیاری بیوی اور ہم لوگوں کی پیاری سی امی جان ہمارے نبی کے پاس آئی تھی رات میں بات کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی جب اپنی بیوی کو لے کر کے جا رہے تھے تو 2 صحابی جو وہاں سے گزرے تھے, تو اللہ کے نبی سوچے کہ ان لوگوں کو بدگمانی نہ پیدا ہو جائے, تو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کا نام بتایا تھا. اس بیوی کا نام کیا تھا؟ نام بتا دیجیے. انعام پایا ہو تم تو آپ آ جائیے. انعام پائے نہیں؟ آ جائیے. اس بیوی کا نام, اس ہماری امی کا نام بتا دیجیے. اس ہماری ماں کا نام کیا تھا؟ صفیہ. اے ماشاء اللہ, عمران بھائی کا جواب بالکل صحیح ہے. اس ماشاء اللہ ہماری ماں کا نام تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو بالکل صحیح جواب ہے ان کا جواب بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ. آئیے آپ ہی آئیے, آئیے. مشاق صاحب اپنے ہاتھ سے انعام دیجیے عمران بھائی کو. السلام علیکم. بہت خوب, ماشاء اللہ, بالکل صحیح جواب ان کا. اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ بڑے لوگ, بڑے لوگ. اچھا, اس میں زیادہ لوگ بتا رہے ہیں, اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں. نہیں جاؤ, بچے نہیں, بچوں کا ختم. زیادہ لوگ ہیں تو اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں. اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟
اور ہمارے نبی کی زندگی میں کتنی بیویوں کا انتقال ہوا؟ نام نہیں بتا سکتے، بتانا کتنی بیویاں ہمارے نبی کی زندگی میں چلی گئی تھی چھوڑ کر کے، کون بتائے گا؟ آئیے، انعام پائیں آپ؟ نہیں پائیں؟ آ جائیے، شاباش، آئیے بتائیے ہمارے نبی کتنی بیویاں تھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھیں۔ ہاں بہت خوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہوتا، کون کون؟ زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہوا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک حضرت زینب تھی، زینب بنت خزیمہ یا زینب بنت جہش کوئی تھی غالباً، میرے خیال سے یہ درس میں ہوا تھا، ہاں فجر کے درس میں ہوا تھا۔ خیر ایک زینب تھی غالباً نا، زینب بنت خزیمہ یا زینب بنت جہش تھی، خیر اچھی بات ہے، ہاں تو 2 لوگ کا انتقال ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہوا تھا، باقی 9 بیویاں اللہ کے نبی کی زندگی میں حیات تھیں۔ تو ان کو انعام دیں گے عبد الکریم بھائی، آ جائیے تشریف لائیے۔ اس میں نہیں جی اس کو بتا دیجیے۔ بھیا شجاؤ اور پہ نہیں ہے، اس میں اور پہ نہیں دیکھ لیجیے۔ تو یہ ہو گیا الحمدللہ۔ شادی کا ایک سوال اور کر لیتے ہیں، ایک ہی سوال۔ ہے کوئی بھی نہیں ہے؟ چلو پھر بیک کر لے جائیں۔ جو مرد کسی عورت کی یا کوئی عورت کسی مرد کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ ان پر کیا فرمایا ہے؟ مطلب مرد عورت بننے کی کوشش کرے اور عورت مرد بننے کی کوشش کرے تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جی اشرف بھائی، وہ عمران بھائی، ان پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، صحیح ہے، خیر تو انہی باتوں پر ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے رکنے کے آگے ان سے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شب قدر کو اور ہمارے جاگنے کو، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے جو ایام جو گزرے ہیں، یہ جو 4 راتیں جو گزری خاص طور سے، اس میں ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں جس بھی طرح سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ہمارے جو وقت ان میں ضائع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرے، اور ہمارے ان وقتوں کو بھی نیکیوں میں لکھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ ایک عورت تھی مکہ میں جب گئی، حج کرنے گئی تھی بلکہ عمرہ کرنے جب گئی، ہم لوگ کہتے ہیں مکہ میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، وہ عورت یہ نہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ کہ اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ کتنی بڑی بات سوچی ذرا، اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، بڑی بات ہے۔ تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے ماں باپ پر رحم کر، اور ہمارے رشتہ داروں پر، دوستوں پر، اور ہم سے ریلیٹڈ ہر ایک شخص پر رحم فرما، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے دین ایمان پر رکھے، جو ہمارا خاتمہ فرمائے، خاتمہ بھی فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ نقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔